انہوں نے یہ کہا تھا کہ فما بال القرون الاولی، کہ پہلے لوگوں کا کیا بنا؟ تو اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ اس بات کا علم میرے رب کے پاس لکھا ہوا ہے، لا یضل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا، ولا ینسا، اور نہ بھولتا ہے۔ غلطی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ انسان کوئی ایک کام کرنا چاہے اور کچھ اور ہو جائے، یعنی ایک کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن ہو کچھ رہا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ اور بھولنا تو یہ ظاہر ہے کہ انسان بھول جائے، تو بس یہ بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات نہ غلطی کرتی ہے اور نہ بھولتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور بنا دیے اس زمین کے اوپر تمہارے چلنے کے لیے راستے۔ اب دیکھیں زمین ہے، زمین کو بچھایا، اور پھر دیکھیں جہاں پر راستہ نہ ہوا انسان چل بھی نہیں سکتا، تو اللہ نے چلنے کے لیے راستے بھی بنا دیے، ہر ایک طرح کے راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے مختلف قسم کی سبزیاں تمہارے لیے اگا دی۔ اور اب یہ سبزیاں اگانے کا مطلب کیا ہے، کیوں اگائیں، مقصد کیا تھا؟ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تاکہ تم بھی ان سبزیوں سے کھاؤ، اور وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ یعنی اب دنیا کے اندر یہ بارشیں ہو جائیں تو پھر یعنی سبزہ اگتا ہے بارش کے بعد۔ اب یہ عام جو سبزی ہوتی ہے اس کو تو انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرا سبزہ ہے وہ وہ جانوروں کے لیے وہ اگایا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ایک قدرت کا ایک نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، فرمائے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کہ دیکھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں، کیسا نظام ہے۔ انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے، انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھئی یہ نظام کس طرح چلتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ہم زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، جو صرف انہی کے بارے میں ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک بیج کا دانہ ڈالا، بیج کا دانہ، اب جب اس دانے سے کومبل نکلتا ہے، یعنی اس دانہ جب پھوٹ کر کے زمین سے اوپر نکلتا ہے، وہ انتہائی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے، انتہائی زیادہ نرم و نازک ہوتا ہے وہ۔ لیکن بسا اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین وہ سخت ہو جائے، ہم نے بیج ڈالا لیکن زمین سخت ہو گئی، لیکن وہ اتنا نرم و نازک دانہ وہ زمین کو پھاڑ کر کے نکلتا ہے اوپر، یعنی اس زمین کا یعنی جو نیچے سے وہ ہوتے ہیں، یعنی اس کا وہ ایک حصہ زمین کا اوپر پھینکتا ہے، اوپر توڑ کر کے اس زمین کو وہ اوپر نکلتا ہے۔ حالانکہ وہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ اس کو بالکل اگر یوں ہوا بھی لگے تو وہ گر کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی سخت زمین کو کس طرح سے توڑ کر نکلتا ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کسی کی سمجھ میں، کس طرح توڑتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بہت یعنی دفعہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ یعنی جب زمین جب پانی آنے کے بعد جب دوبارہ سوکھ جائے تو وہ سخت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اس کا یعنی زمین کے ایک ٹکڑا توڑ کر کے وہ کومبل نکلتا ہے، اور انتہائی زیادہ نرم و نازک اور سخت زمین کو وہ توڑ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے وہ یہ نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو اس کو راہ دیتی ہے، اس کو راستہ دیتی ہے، یعنی یہ وہ خود کومبل نہیں توڑتا، یہ اللہ کی ذات اس زمین کو پھاڑ کر کے اس کو راستہ دیتی ہے نکلنے کا۔ تو یہ ایک اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ اب پہاڑوں کو دیکھیں کہ ایک پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کہاں سے پانی آ گیا، کہاں سے آیا پانی؟ چلو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی چلو زمین پر بارش ہوئی، پانی وہ زمین نے اندر لے لیا اور پھر چشمے کی صورت میں بہہ گیا، لیکن پتھر ایک وہاں سے کیسے وہ پانی نکل آیا؟ یہ سب اللہ کی قدرت کے نظام ہیں۔ یہ
اللہ کی ایک قدرت کا جو ہے وہ یہ ایک کارخانہ، ایک نظام چلتا ہے کہ جس میں نہ کبھی خرابی آتی ہے، نہ کبھی یہ نظام آگے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کبھی جو ہے وہ رات آ گئی، رات کے بعد پھر صبح آ گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی دن ہی نہیں ہو رہا۔ اگر ہو جاتا ہے ایسے کہ بھئی دن ہی نہ آئے، نظام خراب ہو گیا، نظام کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے کہ بھئی دن ہی نہیں آ رہا یا رات ہی نہیں آ رہی، نہیں، یہ اللہ کی ایک قدرت کا ایک نظام ہے۔ رات آ گئی پھر صبح آ گئی، پھر رات آ گئی پھر صبح آ گئی، یعنی یہ اللہ کی قدرت کا ایک نظام ہے۔ یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلائل ہیں، دلیلیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات جب اتنی بڑی ذات ہے، اتنی قادر اور مطلق ذات ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ عبادت بھی پھر اسی ہی کی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی ذات کی خالصتاً خالص ہو کر کے اس ذات کی عبادت کرے، اسی کے لیے سارے کام جو ہے اللہ ہی کے لیے کرے، تب جا کر کے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم نماز پڑھیں خالصتاً اللہ کے لیے پڑھیں۔ ہم دیکھیں انسان کی جو ہے وہ یہ کب پتہ چلتا ہے کہ انسان نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے یا غیروں کے لیے؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان مجمع کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے، لیکن جب اکیلا پڑھ رہا ہے گھر میں تو بس جلدی جلدی نماز بس سر سے اتارنے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھائی مجمع کے اندر بھی وہ ایسے ہی نماز پڑھتا ہے اور تنہا اکیلے بھی ویسے ہی نماز پڑھتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ مجمع کے اندر بھی اس کو اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اور تنہائی میں بھی تو اللہ دیکھ رہا اس کو۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم تنہائی میں بھی اور مجمع کے اندر بھی یکساں برابر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر ہماری ان نمازوں کے اندر فرق ہے تو پھر ہم اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکیں، اس لیے کہ جب تک ہم خود اپنی غلطیوں کو پہچان کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی دوسرا پکڑ کر کے ہماری غلطیوں کو کیسے سیدھا کرے گا، اس کو کیا پتہ۔ ہم خود اپنی غلطیوں کو دیکھیں آج کل سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے اندر تو غلطی دیکھتے لیکن اپنے اندر غلطی نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ایک خرابی ہے، سب سے بڑی بیماری ہے یہ۔ حالانکہ انسان اپنے اندر غلطی دیکھے اور دوسرے کے اندر بھلائی دیکھے، حالانکہ ہماری نظر دوسروں کی غلطی پر اور اپنی بھلائی پر، کہتے ہیں بھائی میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، دوسرا کچھ نہیں کرتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دوسرے کی بھلائی پر نظر رکھیں کہ بھائی دیکھیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اذان بھی دیتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ یہ کام بھی کرتا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا۔ تب جا کر کے انسان کو احساس ہوگا اور اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا اور جا کر کے اللہ کی اطاعت کے اندر اس کو آنے کی فکر ہوگی۔ تو یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ان میں ہم بنیاد ہی میں جب ہم غلطی کر جاتے ہیں تو پھر آگے جا کر کے ہم چل نہیں پاتے۔ تو اس لیے بنیاد ہی سے آج ہی سے ہم یہ ایک توقع کر لیں، آج ہی سے ایک عہد کر لیں، عزم کر لیں کہ آج سے ہم نے دوسروں کی اچھائی پر نظر رکھنی ہے اور اپنی غلطی پر نظر رکھنی ہے، تب جا کر کے انسان کے اندر جو ہے وہ اصلاح ہوگی، انسان کی، انسان بنے گا۔